اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفداء ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من قیام یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود شریف. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ حمد و شکر کہ یہ توفیق شامل حال ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان کے عشرے مبارکہ ثانیہ میں آپ مومنین کی خدمت میں معارف اہل بیت کی بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. پروردگار ہم سب کو معارف اہل بیت پہ اور اسلام ناب محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم اور بلکہ سب سے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع جو آج کل بلکہ کسی ایک زمانے میں ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں جس کی ضرورت تھی اور ہے اور مستقبل میں بھی اس کی ضرورت کا احساس ہمیں مزید ہوگا بلکہ زیادہ اس کا احساس ہوگا. ایک یلغار اور ایک جاریت جس کا انسان مکمل طریقے سے جس سے متاثر ہو رہا ہے وہ ایک ایسی جاریت ہے کہ جس میں انسان اپنا تشخص بھی کھو بیٹھتا ہے اور اپنی اس کی جو ممتاز حیثیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت سے اس کو نوازا تھا اور جو مقام اور درجہ انسان کو دیا تھا اس مقام اور اس درجے سے کافی انسان دور ہوتا جا رہا ہے. وہ منزلت وہ مرتبہ کافی متاثر ہوتا ہے. لہذا ایک ایسی جاریت ہے ایک ایسا حملہ ہے انسان کے نہ فقط انسان کے شعور پہ بلکہ انسان کی جو قلبی اور معنوی رجحانات ہیں اور جو پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا تھا اس مقصد سے جو انحرافی شکلیں جو موجود ہے اور جو انحرافات انسان کو اس مقصد سے دور کیے جا رہے ہیں اس کی طرف ہمیں چاہیے کہ توجہ کرے اس بابرکت اور عظمت برے مہینے میں. کیوں اس مہینے میں بھی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ چونکہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اور دنوں کے مقابلے میں باقی مہینوں کے مقابلے میں انسان کے اندر زیادہ تیاری زیادہ آمادگی ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی کسی چیز کو پرکھنے کی اور کسی چیز کو فہم کرنے کی کسی چیز کے ادراک کی. لہذا جہاں پہ مثال کے طور پہ قرآن کریم جہاں پہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ یعنی ادراک کی حد نہیں ہے انسان کے اندر کہ حد ادراک انسان کی ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ لیلۃ القدر کو درک نہیں کر پاتا فہم نہیں کر پاتا. یعنی جہاں پہ انسانی شعور کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان پھر بھی حقیقت لیلۃ القدر سے آگاہ نہیں ہو پاتا.
لیکن قرآن نے پھر بھی اس کے بعد سہل کر دیا، آسان بنا دیا اس انسان کے لیے کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن ایک آسان سا راستہ بتا دوں کہ اگر تم اس شعور کی اعلیٰ منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم اپنے وجدان کو، اپنے ضمیر کو اس رات میں، اس مہینے میں بیدار کرنے کی کوشش کرو، تو اس ادراک کی انتہا ہی نہ صحیح لیکن ادراک کی ابتدائی منزل کو تم پاؤ گے۔ لہذا بس اس مہینے میں وہ تیاری ہے، وہ آمادگی ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ یہ مہینہ باقی مہینوں سے فرق کرتا ہے، ہر چیز اس میں فرق کرتی ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، انسان کا جاگنا، حتیٰ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے سب سے افضل الشہور ہے، افضل الشہور یعنی تمام مہینوں پہ اس کی برتری ہے، اس کی عظمت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہیں کرو گے، فقط سو گے اس مہینے میں، تو تمہاری یہ نیند بھی عبادت شمار کی جائے گی۔ بس کوئی چیز ہے کہ جو انسان کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، فقط انسان کا جسم نہیں ہے، انسان کا ایک روح بھی ہے، انسان کا ایک قلب ہے، انسان کا ایک شعور ہے کہ جس کی جو ایکٹیویٹیشن ہے، جو پاور اس کا ہے، وہ اس میں ڈبل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ڈبل ہی نہیں بلکہ 100 گنا اور 1000 گنا ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا روایت میں بھی آیا ہے کہ اگر ایک آیت کی تلاوت بھی کرو گے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا جو اور مہینوں میں کرتے ہو۔ بس کوئی چیز تو ہے کہ اتنی تاکیدات ہیں اور اتنے انعامات دیے جاتے ہیں، اتنے برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، سارے دروازے کھلے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں کس چیز کو درک کرنا ہے، کس چیز تک پہنچنا ہے۔ جو ابتدا میں نے 2 جملے عرض کیے آپ کی خدمت میں کہ ایک ایسا مسئلہ جو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ جس سے مکمل طور پہ ایک انسان روبرو ہو رہا ہے اور کئی سالوں سے، بلکہ اگر کہا جائے کہ دہائیوں سے، لیکن انسان اس کے مقابلے میں بہت سارے انسان ہیں جنہوں نے اپنے مثلا زانو ٹیک دیے، وہ وہاں پہ سر تسلیم خم ہوا، بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں۔ وہ ہے انسان کا طرز زندگی، انسان کا جو روزمرہ کی زندگی جو انسان کی ہے، وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ ماہ مبارک مہینہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے، لہذا جب یہ اور مہینوں سے افضل ہے، ہر چیز اس میں نئے سرے سے اور نئے طریقے سے پیش کی جاتی ہے، لہذا انسان کا جو زندگی کا ماحول ہے، اپنا زندگی میں جو طرز انسان نے اپنایا وہ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ دوسرے معنوں میں اگر کہا جائے تو یہ پورا ایک مہینہ، 11 مہینے میں تو انسان بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس ایک مہینے میں انسان فقط اپنی طرف توجہ دے، اپنے معاشرے کی طرف توجہ دے۔ جس طرح سے اس خطبے میں، خطبہ شعبانیہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ 2 حصے اگر خطبے کے کیے جائے تو ایک حصہ انسان کی نفسیاتی اور خود سازی پہ موقوف ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اجتماع سازی پہ ہے، معاشرہ سازی پہ ہے۔ اور ان 2 کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں ان چیزوں کو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کرو، تاکہ میرا خود یعنی جو میری خودی ہے، میرا نفس ہے، وہ بھی پاک ہو جائے، وہ بھی اس منزل تک پہنچ جائے کہ پاکیزگی اس میں ہو، اور میرا سماج جو ہے، میری سوسائٹی جو ہے، اس سے میں بھی غافل نہ رہوں۔ لہٰذا جو تاکید ہوئی ہے دعا پڑھنے کی اس مہینے میں، جیسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہم ادخل اللہ للقبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، یعنی یہ دعا ایک طرح کا وہ منشور اجتماعی ہے ہمارے لیے، جس منشور اجتماعی کو ہمیں فقط نماز کے بعد پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد اس میں تفکر کرنا ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے فقیر کہاں پہ ہیں۔ اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائع۔ میں تو سیر ہوتا ہوں اس مہینے میں، لیکن جو بھوکا ہے
اس بھوکے کی میں کس طرح سے اس کو سیر کروں, اس کو کس طرح سے میں اس کی بھوک مٹاؤں, اس کی پیاس مٹاؤں. لہذا جہاں پہ اس مہینے میں انسان کو اپنی فرد سازی کی طرف توجہ کرنے پہ اکسایا گیا ہے, اسی طرح سے انسان کو سماج سازی اور معاشرہ سازی کی پر بھی اکسایا گیا ہے. لیکن دونوں مرحلوں میں اگر دیکھیں ہم کہ اس پہلے مرحلے میں بھی جہاں پہ انسان انفرادی زندگی گزارتا ہے اور انفرادی مرحلہ ہے انسان کا, وہاں پہ بھی اور اجتماع میں بھی جب آتا ہے تو اجتماعی اور سوسائٹی میں بھی انسان کا جو طرز زندگی ہوتا ہے, جو زندگی کا پہلو ہوتا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضانی طرز زندگی سے کافی دور ہوتا ہے. بظاہر تو روزے دار بھی ہوتے ہیں, بظاہر ہم نے روزہ بھی پورا رکھا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں جب ہم اجتماع میں جاتے ہیں, حقیقت میں جب ہماری انفرادی زندگی کو جستجو کریں ہم اس میں, تو وہ جو حقیقی روزہ ہوتا ہے اس سے ہم کافی دور ہوتے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم آئیں اس مہینے میں, اور مہینے میں ہم نے بہت کچھ کیا, تو یہ مہینہ تو اللہ کے ساتھ رابطے میں رکھے, یہ مہینہ اوروں کی خدمت میں ہم گزارے, جو سب سے بڑی عبادت ہے. لہذا اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. جس موضوع کا انتخاب بھی کیا گیا کہ قرآنی طرز زندگی, کیوں قرآنی طرز زندگی ہمیں چاہیے, کس لیے ہمیں طرز زندگی, اصلاً طرز زندگی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے یہ بچے جو ہمارے یہاں ابھی موجود ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا, یہ جو طرز زندگی ہے یہ ہے کیا چیز جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں. اصل کیوں ہمارا زندگی کا طرز وہ قرآن پہ موقوف ہونا چاہیے؟ کیا خاصیت ہے قرآن میں کہ جو اور کتابوں میں نہیں ہے؟ کیوں ہم اس دور میں بھی, جو ٹیکنیکل دور ہے اور ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے, اور پورا سماج ہم دیکھیں, انسانی سماج عالمی سطح پہ, اور اتنی فاسٹ لائف ہے, اس فاسٹ لائف میں بھی آپ وہ 1400 سال پہلے والی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ سوالات اٹھنے چاہیے. اگر یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں نہ ابھریں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے ذہنوں میں وہ کشمکش پیدا نہیں ہوئی, وہ شعور کی منزل نہیں بڑھ رہی ہے. لہذا یہ مہینہ شعور کی اس منزل کو اوپر بڑھانے کے لیے, اس کو اوپر لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے. کبھی ہم نے علماء سے بھی آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مقام اور ایک مرتبہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو مقرر کیا پروردگار عالم نے, وہ ہے اسوائیت کا مرحلہ, اسوائیت کا مقام. یعنی اگر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو نبی کے لیے نذیر بھی استعمال ہوا, نبی کے لیے بشیر بھی استعمال ہوا, نبی کے لیے سراج منیر بھی استعمال ہوا, نبی کے لیے ہر کوئی جو بھی صفات الہیہ ہیں, ان صفات الہیہ کا جو عظیم اور سب سے بڑا جلوہ ہے وہ نبی پاک کی ذات اقدس ہے, وہ ذات اقدس. لیکن قرآن نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اس بشیر کو آپ نے اپنا الگو اور نمونہ بنانا ہے, بلکہ کس کو کہا, بلکہ جو رسول ہے, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور یہ اسوہ حسنہ کا جو دائرہ ہے یعنی یہی تمہاری زندگی ہے ہونی چاہیے, کہ جو لینا ہے آپ نے وہ اسوایت کا درجہ لینا ہے, جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. وہ اسی میں کہ آپ انہیں اسوہ بنائیں, کہ جس ڈگر پہ, جس سمت میں اور جس سو میں وہ جا رہے ہیں کہ آپ بھی اس کی طرف گامزن ہیں یا نہیں, اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. لہذا اسوائیت یعنی کسی کو اپنا اسوہ بنانا. کس چیز میں ہم نے اسوہ بنانا ہے؟ یعنی ان کی زندگی میں, یعنی ان کا جو زندگی کا طرز تھا اور زندگی کا جو
یعنی جسے ہم انگلش میں جسے آپ کہتے ہیں کہ لائف سٹائل جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ کیا تھا؟ یعنی کون سا لائف سٹائل اپناتے تھے کہ اس لائف سٹائل کو ہم اپنا لیں. ہمارے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف فرماتے ہیں کہ ولی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ، یعنی میرے لیے امام وقت میرے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی. توجہ کرے آپ، رسول کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا. اب آخری حجت آئیں گے تو فرماتے ہیں کہ میری جو نظام زندگی جو میرے دور میں ہوگا، اس نظام زندگی میں جو طرز زندگی ہوگا، جو لائف سٹائل ہوگا، وہ لائف سٹائل اور طرز زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کسی اور چیز کو نہیں کہا. کیوں ایسا ہے؟ کہ وہ نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، ان نمونوں میں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہی اپنی حکومت کے جو نظام کا سسٹم ہوگا اور اس سسٹم میں جو زندگی ہوگی، اس زندگی کا جو طرز ہوگا، وہ ان کی سیرت طیبہ ہوگی. اگر توجہ کرے، ایک دور بعثت، ایک دور ظہور، دور بعثت سے لے کے دور ظہور تک ایک اور دور آتا ہے، وہ دور امامت ہے، جہاں تک ابھی امام موجود ہے. دور حاضرہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں امام بھی موجود ہے، حجت خدا بھی موجود ہے، اور انسان ڈائریکٹلی حجت خدا سے رابطہ کرتا ہے. لیکن ایک دور ہے جو 1400 سال سے جاری ہے، جسے دور غیبت کہتے ہیں. جب دور بعثت اسوایت سے شروع ہوتا ہے اور دور ظہور کا جو نظام زندگی ہوگا، وہ بھی وہ طرز زندگی بھی الہی ہوگا، خدائی ہوگا، خدا محور ہوگا. تو یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے جس میں انسان کو ابھی ایک طولانی وقفہ، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کوئی ٹائم مقرر نہیں کر سکتے، لیکن اس بیچ کے دور میں جو یہ دور ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1200 سال 1150 سال گزر چکے ہیں اور حجت خدا ہمارے لیے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ ظاہر بھی ہے اور حاضر بھی ہے اس کائنات میں، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ان سے دور ہیں. تو یہ نظام زندگی اور یہ جو طرز زندگی ہوگا اس دور میں، وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کن اصولوں پہ مبنی ہو، وہ کس ڈگر پہ ہو، وہ کس سمت و سو میں ہو، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اگر ہم دور غیبت میں اپنی نسل کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، دور غیبت میں اپنی فیملی کو بنانا چاہتے ہیں، اس غیبت کے دور میں اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، اس غیبت کے دور میں اپنے بچوں کی تعلیم تربیت ان کے مستقبل کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا طرز کیا ہونا چاہیے، ہماری حقیقت کیا ہونی چاہیے، ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. تو ان سارے مسائل کا صرف واحد رائے حل یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا اہتمام کیا، اور انبیاء کے بعد جو آخری نبی ہمارے لیے عظیم کائنات کے لیے اور انسانیت کے نام سب سے عظیم تحفہ الہی لے کے آئے، وہ فقط قرآن ہے. قرآن. لہذا آپ ماہ مبارک رمضان میں بھی دیکھیے، ماہ مبارک رمضان میں جہاں رمضان کے آداب ہم بجا لاتے ہیں روزہ رکھنے کے ذریعے سے، وہاں پہ جو مقصد رمضان ہے وہ ہے قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. نزول قرآن کا مہینہ ہے. لہذا کیوں ایسا ہے
اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ انسان کی توجہ اور انسان کا کنسنٹریشن قرآن کی طرف بڑھے، قرآن کی طرف رغبت انسان کے اندر پیدا ہو، قرآن کی طرف رجحان انسان کا پیدا ہو. لہٰذا جو میرا طرز تھا زندگی کا، توجہ کرے، جو میرا ماحول بنا ہوا تھا اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی بزنس میں، اپنی تعلیم میں، اپنی تربیت میں، اپنی ڈیوٹی میں، جو بھی میرا طرز تھا، کم سے کم اس مہینے میں اس سے نکل کے 11 مہینوں کی اس دوڑ دھوپ سے نکل کے، اس ماحول سے نکل کے اس قرآنی ماحول میں آ جاؤں، جس قرآنی ماحول میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اپرچونٹی دی اور اتنے انعامات میرے لیے رکھے کہ کہا کہ اگر ایک ہی تلاوت کرے گا تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. تو مفت میں تھوڑی دینے تھے ثواب، کوئی مقصد تو تھا. مقصد یہ نہیں نا کہ ثواب کی بوریاں ہمیں بنانی ہیں اور وہ بوریاں لپیٹ کے رکھنی ہے پھر جنت لے کے جانا ہے. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور ہے. مقصد انسان کو لے کے جانا ہے کہ انسان اس طرز زندگی، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اور اس کتاب کی جو حقانیت ہے، حقیقت ہے، اس تک انسان کو پہنچائے. ایک صلوات بھیجے پر محمد والے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے سوال یہ اٹھے پھر بھائی کیا کریں ہم، کس طرح سے وہ معنویت اور وہ شعور ہم قرآن سے لیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرس، ان کتابی نیز چیز دیگے اس. یعنی جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، میں وہ حقیقت آپ کو بیان کروں. وہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کتابی نیز چیز دیگے اس. آپ اسے کتاب سمجھتے ہو، یہ کتاب سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے. چونکہ در جان رف جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جہان دیگر شود. اگر یہ کتاب انسان کی روح میں اتر جائے تو انسان کی روح تو بدلے گی ہی، بلکہ پوری دنیا اور پوری کائنات کو بدل دے گا. اس جہت سے ہم دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں کتاب کو کہ یہ کتاب اگر اتر گئی، انسان کے روح پہ اگر نازل ہو گئی تو انسان کی تو زندگی بدل ہی جائے گی، یہ پوری کائنات کو بدل دے گا. اور ہوا بھی ایسا. جیسی یہ کتاب نازل ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور ایک مختصر زندگی میں، توجہ کرے، ایک مختصر زندگی کا دورانیہ تھا کہ پورے جزیرۃ العرب پہ ایک ہی نام تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کتاب کی طرف وہ دور کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ وہ ایک ظاہراً وہ مسلمان بھی نہیں ہے، موٹیویشنل ایک سپیکر ہے. وہ کہتا ہے کیوں اس دور میں ایسا ہوا، اور اس دور میں تو مسلمان زیادہ بھی نہیں تھے، مسلمان بہت کم تھے. اور اس دور میں کہ جب پورے ہم ایک ہی ملک نہیں بلکہ 50 سے بھی زیادہ اسلامی ممالک پائے جاتے ہیں، تو یہ مسلمان کیوں اتنا ذلیل ہے، کیوں اتنا خوار ہے، کیوں اتنا پست ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک وجہ تھی کہ جو اس کی زبانی کہ جو محمد نے کہا تھا ان سے انہوں نے ویسا ہی کیا. لیکن آج کا مسلمان، آج کا انسان، آج کا قرآنی فالوور، وہ وہی کرتا ہے جو اسے ٹک ٹاک کہتا ہے، وہی کرتا ہے جو اس کو فیس بک کہتا ہے، وہی کرتا ہے کہ جو اس کو سوشل میڈیا جہاں پہ اس کو لے کے جاتا ہے. وہ شناخت، وہ معرفت تھی ان کے پاس. روایت میں ہے کہ اصحاب فرماتے تھے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور درس قرآن حاصل کرتے تھے تو ہم اس میں نہیں لگتے تھے کہ کتنا پڑھنا ہے، پڑھنا تو اپنی جگہ پہ، تلاوت تو اپنی جگہ پہ. ہم جاتے تھے 10 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، وہاں پہ ان کا جو مفہوم ہوتا تھا وہ ہم حضور سے لیتے تھے. جو مفہوم ہوتا تھا جا کے پھر جب ان 10 آیتوں پہ یا 2 آیتوں پہ یا 1 آیت پہ جب ہم عمل کرتے تھے تب جا کے ہم واپس آتے تھے. پھر لہذا وہ جو تھا، جسے علامہ فرماتے ہیں، وہ تو سراسر عمل تھا. اور تم کیا ہو، یعنی ہم سے کہتا ہے کہ تم کیا ہو،
سراسر بات، صرف باتیں کرنا. لہذا وہ اس پہ عمل پیرا تھے. آتے تھے ایک بڑے بڑے قبیلوں سے، دور دراز علاقوں سے آتے تھے. ایک شخص آیا اور ایسے ہی تھا، کہتے ہیں کہ وہ کسان تھا، کھیتی سے ایسے ہی نکلا تھا اور آ گیا. اور جیسے ہی پہنچا کہ کہا مجھے تعلیم قرآن چاہیے. تو شاگرد اصحاب سے فرمایا کہ اس کو ذرا تعلیم قرآن سے مالا مال کر دو. تو آئے، صرف سورہ زلزال بظاہر یا کسی اور کی تعلیم دی گئی اس کو. تو جب اس نے یہ آیت سنی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو چلا گیا واپس. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ شاید حوصلہ نہیں تھا اس کے پاس. کہا حوصلہ نہیں بلکہ اس نے کہا ایک آیت میرے لیے کافی ہے. کیوں؟ اسی ایک آیت میں میں نے توحید بھی سمجھی، اسی ایک آیت میں میں نے معاد بھی سمجھی. تو کبھی ہم تدبر کریں نا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فی، جس قرات میں، جس تلاوت میں، جس قرآن پڑھنے میں تدبر نہ ہو، لا خیر فی، وہ لا خیر نہیں، وہ لا خیر ہے، خیر نہیں ہے اس میں. وہ تو بس ہم اپنی تفریح کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنے ثواب کے لیے اور اپنی کمائی کے لیے ایسا کرتے. لہذا عزیزان محترم، جو آج جو ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ میرا جو طرز زندگی کا وہ قرآنی نہیں تھا، وہ میرا طرز زندگی مغربی تھا، مغربی ٹائپ پہ میری زندگی گزرتی ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا مغربی ٹائپ پہ ہوتا ہے، میرے لباس، میرے گھر والوں سے، فیملی کے ساتھ میرے روابط وہ مغربی ٹائپ پہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں کہتا ہے کہ تم آ جاؤ قرآنی طرز زندگی سیکھو. کیوں؟ جب تم اس مہینے میں شروعات، جب تیرے زندگی کی شروعات اس مہینے میں طرز قرآن سے ہوگی تو آئندہ جتنے بھی مہینے ہوں گے اس پہ آپ پابرجا ہوگے. لہٰذا یہ مہینہ جو ہے اس کی طرف ہمیں سکھاتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے ختم قرآن ہوتا ہے مثلا پورے مہینے میں. ایک ایک آدمی کبھی کبھی 3 بار 4 بار پورا قرآن پڑھ لیتا ہے. اچھی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے. لیکن عمل کتنا ہے؟ عمل سے کتنے ہم دور ہیں؟ عمل کیوں نہیں ہے پھر اس میں؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں پہ فالٹ ہے؟ توجہ کریں. مشکل کہاں پہ ہے کہ عمل میں ہم دور ہیں. دور اس وجہ سے ہے کہ ہمیں وہ حقیقی شناخت اور حقیقی معرفت جو قرآن کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اس سے ہم آگاہ نہیں ہیں. جیسے معرفت کا فالٹ، سب سے بڑا فالٹ معرفت کا ہوتا ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں اگر کبھی کبھار کوئی فالٹ ہوتا ہے، مثلا بجلی کا، بجلی کرنٹ چلی گئی، لائٹ چلی گئی، یا مثلا شارٹ ہو گیا کہیں پہ کنیکشن، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود سے اٹھ کے بچے سے کہتے ہیں ذرا اس کو ٹھیک کرو، یا کسی ماہر کو بلاتے ہیں؟ ہاں، خود سے اٹھتے ہو یا ماہر کو بلاتے ہو؟ ماہر کو بلاتے ہیں نا معاملہ، ماہر سے کہتے ہیں کہ ماہر کو لے. یا نل خراب ہو گیا، پائپ مثلا جو ہے نا جس سے پانی آتا تھا وہ پائپ جو ہے نا کہیں پہ ٹوٹ گیا، وہ پائپ جو ہے وہ پھٹ گئی کہیں سے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کس کو آپ بلاتے ہیں؟ خود سے اٹھتے ہیں، کسی ماہر سے کرتے ہیں. آپ کا چولہا صحیح نہیں چل رہا ہے، رسوئی گھر میں کوئی پرابلم آ گئی، پانی نہیں نکل رہا ہے، مثلا گھر سے باہر رکا ہوا ہے پانی، تو کس کو بلاتے ہیں آپ؟ کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں، کسی ماہر کو بلاتے ہیں. ماہر کو بلاتے ہیں نا. تو قرآن کے سلسلے میں کیا کرنا ہے پھر؟ یہ پورا مہینہ، انہیں پورے مہینے، یعنی جو 11 مہینے میں فالٹ انسان کو لگے ہیں، جو مختلف جو ہے نا اس کے جو پرابلمس کھڑی ہو گئی ہے، ان پرابلمس کو نکالنا ہے. ان سلوشنس، اس کے لیے سلوشنس چاہیے، اس کے لیے راہ حل چاہیے. وہ راہ حل کون دے گا؟ وہ قرآن دے گا. جیسا قرآن سے ہم لے لینا، قرآن کا ایکسپورٹ ہمیں چاہیے جو ہمیں تعلیمات قرآن سے آشنا کر دے، جو حقیقی قرآن سے ہمیں روشناس کرے. لہذا اس کے لیے ہمیں چاہیے، لہذا اولین فرصت میں ہمیں چاہیے معرفت. ہم نے کتاب کو اٹھا کے کیوں ایسے رکھا؟ کتاب کو اٹھا کے اس کو معمولاً
ایک اچھی جگہ بھی ہے, الماری بھی اچھی ہے, گلاف بھی اچھا بنایا ہے, سب کچھ اچھا بنایا ہے. جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ان کے گھروں میں بھی آپ دیکھیں, جو پوری طرح سے جن کی زندگی سیکولر زندگی ہوگی, ان کے گھروں میں بھی قرآن اچھی طریقے سے سجا ہوا ہوگا. کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے قرآن کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور چیز کے پاس تو تبرک حاصل کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو معرفت قرآن کی ہونی چاہیے تھی وہ معرفت نہیں ہے. اور یہ مشکل عوام کی بھی نہیں ہے. یہ استاد فرماتے ہیں کہ مشکل صرف عوام کی نہیں ہے بلکہ خواص کی بھی مشکل ہے. خواص بھی اس معرفت سے کافی دور ہے. ایک صلوات بھی جیبر محمد. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی فرصت میں اگر ہمیں اس کتاب کو سمجھنا ہے ہمیں معرفت چاہیے. پہلی فرصت میں معرفت چاہیے. مثلا فرض کیجئے کیونکہ حقیقی جو انسان کا محبوب ہے, توجہ کرے, حقیقی انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا اور بیان کر دیا کہ تمہارا حقیقی مقصد کیا ہے, تمہیں کہاں پہنچنا ہے. اب جہاں تمہیں پہنچنا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو قرآن کی شناخت چاہیے. مثلا اگر کوئی اجنبی آئے گا باہر سے کوئی اجنبی آیا اس شہر میں اور اس شہر میں اسے مثلا جانا ہے شہر کے اندر, اس کا مطلوب جو ہے, اس کا محبوب جو ہے وہ اسی شہر میں رہتا ہے. لیکن وہ آیا باہر سے, نہ تو اس کو اس شہر کی زبان آتی ہے, نہ ہی وہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے, نہ ہی کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے, چونکہ جو اس کی زبان ہے وہ یہاں کے جو رہنے والے مقامی لوگ ہیں ان کی زبان نہیں ہے. یہاں کے لوگ جو ہے وہ اردو بولتے, وہ جو باہر سے آیا وہ کوئی اور زبان بولتا ہے. اب جب وہ آئے گا, توجہ کرے, جب وہ آئے گا اس شہر میں, اس اجنبی شہر میں, تو اگر ان سے بھی ملیں گے, بچوں سے بھی ملیں گے, بڑوں سے بھی ملیں گے, تو کیا کہیں گے؟ بات کس زبان میں کریں گے وہ؟ اب جس زبان میں بھی وہ بات کریں گے, وہ ایک مولانا تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب کا کوئی چائنا کا دوست تھا, تو وہ بیمار تھا, وہ اس سے ملنے گیا. تو جب اسے ملنے گیا تو اسے چائنیز نہیں آتی تھی. جیسے وہ ہاسپٹل میں اس کو ملنے گیا تو دیکھا کہ آکسیجن لگی ہوئی ہے, تو اس نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ تو اس نے اپنی چائنیز بولی میں کچھ بتایا. ایک مولانا سنا رہے تھے, چائنیز بولی میں کچھ بتایا, وہ جو اپنی زبان ہے ان کو, اور بتاتے بتاتے وہ مر گیا. اب اس کو یہ الفاظ یاد رہے ذہن میں کہ یار اس نے کیا بتایا, کوئی بڑی وصیت اس نے کی ہوگی, لیکن مجھے چائنیز نہیں آتی ہے. لہٰذا وہ گیا کسی چائنا گیا, اور چائنا سے وہاں کچھ تھے جو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. تو اس نے کہا ذرا یہ پوچھو, یہ جملہ اس میرے دوست نے آخری لمحات میں مجھ سے کہا تھا. تو جب ٹرانسلیٹ کیا تو اس نے کہا, وہ کہہ رہا ارے بیوقوف, یہ جو پائپ پہ آکسیجن پائپ پہ تو نے پیر رکھا ہے اس کو ہٹا. کبھی ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی آکسیجن ہے نا, ہاں, واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ فکر کرنے کی ضرورت. روحانی آکسیجن ہم نے تہذیب کے پیر اس پہ رکھے, تہذیب کے, رسومات کے, اتنی زنجیریں, اتنا جکڑ دیا پورے قرآن کو کہ جس سے آکسیجن ملتا, جس سے روحانی پرواز ہوتی, جس سے نئی حیات ملتی. یہی کتاب انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو مردہ کتاب ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. لہذا رسول فرمائیں گے, شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. محجور کر دیا قرآن کو, اس حقیقی مقصد تک نہیں پہنچے ہم.
ایسا کبھی ایسا، لہٰذا شناخت تو ضروری ہے. انسان جانتا تو ہو کہ زبان، میرا محبوب اگر اس شہر میں ہے تو مجھے اس شہر کی زبان تو آنی چاہیے نا. مجھے پتہ ہو کہ مسجد کہاں ہے، مسجد کا نقشہ کیسا ہے، ہاسپٹل کیسا ہے، ہاسپٹل کس کو کہتے ہیں، ایمبولینس کس کو کہتے ہیں، جو جس گاڑی میں مجھے سوار ہونا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. تو کبھی اگر انسان کو پتہ نہ ہو، وہ اجنبی ہو، زبان بھی نہ جانتا ہو، تو وہ ہاسپٹل کی جگہ پہ اگر اس کو ہاسپٹل جانا ہو تو مسجد جائے گا، مسجد اس کو جانا ہو تو وہ کسی اور جگہ جائے گا، کیونکہ اس کو زبان ہی نہیں آتی. تو ایسے میں کیا ہوگا، توجہ کرے، ایسے میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ تھک جائے گا، ہار جائے گا، تھکا ماندہ خستہ حال. اب اس کو حال نہیں رہتا، وہ سرگردان پریشان، ساری انرجی ویسٹ کر دی اس نے. ارے اسے فقط جانا چاہیے تھا زبان وہاں کی سیکھ آئے. وہ زبان تو سیکھ لے اس شہر کی زبان، اگر اس کو آتی، اس لینگویج میں وہ جا کے اور ان تمام چیزوں کی شناخت ہو جاتی کہ مسجد کسے کہتے ہیں، امام بارگاہ کسے کہتے ہیں، عزاخانہ کسے کہتے ہیں، ہاسپٹل کسے کہتے ہیں، اسکول کسے کہتے ہیں، تب جا کے وہ گمراہ نہیں ہوتا. لہذا اس نے پورا جو اپنا سرمایہ تھا، پوری جو اپنی انرجی تھی، اس نے ویسٹ کر دی کہاں پہ، ایسے ہی گونگا، وہ کچھ بول رہے ہیں اور یہ کچھ اور سمجھ رہا ہے. لہذا اس کی موت بھی ہو جاتی ہے. لہذا کتنے ایسے ہوں گے کل کو نا، جن کو مثلاً یہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ بعض افراد تو ایسے ہی اٹھیں گے جیسے وہ مرے. جب وہ کنیکٹیویٹی روحانی، روح انسان کی جب مردہ ہو جاتی ہے تو قیامت میں اس کو پتہ چلے گا، بھائی میں مر چکا ہوں، میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں. لہٰذا کچھ ایسے ہوں گے جو پب جی کھیل رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے ابھی پب جی چل رہا ہے. کیوں انسان، توجہ کرے، کیوں انسان کہ دوسری چیزوں میں اس کو لذت تو ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. بچوں کو کیوں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے اینیمیشنز دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں، اور یہ جو مختلف گیمیں ہیں، گیمز کھیلنے میں کیوں لذت محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا جسمانی پہلو اور ظاہری پہلو اتنا خوبصورت ہے، ان کے لیے اتنا خوبصورت اور پسندیدہ ہوتا ہے کہ پھر باپ اور بیٹے میں جو ہے نا پوری گیم چلتی ہے. کبھی کبھی باپ ایک طرح سے کھیل رہا ہے، دوسرا بیٹا دوسری طرح سے کھیل رہا ہے. وہ جو حقیقت تھی، وہ جو حقیقی معرفت ہمیں جس کی چاہیے تھی، وہ ہم نے حاصل نہیں کی. ایک ڈیوائس لینے کے لیے ہم کتنا اس کو پرکھتے ہیں، بھائی یہ کیسا ہے ویسا ہے. کیوں؟ مثلا 20,000، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا معاملہ ہے. یہ تو تیری پوری زندگی کا معاملہ ہے. عجیب ہے، اتنا غافل ہے انسان. کیوں اس پوری زندگی کے معاملے میں اتنا کنجوس اور اتنا بخل کرتا ہے انسان؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عدم معرفت، شناخت نہیں. تو پہلی فرصت میں انسان کو چاہے کہ شناخت حاصل کرے، تاکہ وہ اگر اس شہر میں میرا محبوب ہے، میرا مطلوب ہے، تو مجھے اس شہر کی شناخت ہونی چاہیے، اس کی زبان مجھے آنی چاہیے، اس کا ہر کوئی کونا. جیسے ہوتا ہے نا ابھی GPS جب ہم لگا دیتے ہیں یا پورا میپ نکال کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں سے اس گلی سے مجھے جانا ہے، تب میں جا کے یہاں پہ پہنچوں گا. ابھی ہم کل آئے تھے تو یہاں سے آئے تھے، وہاں روڈ بند تھا، پھر ہمیں گھما کے اس طرف سے آنا پڑا. کیوں؟ ہم نے یا تو ہمارے پاس پہلے سے ہی وہ علمیت ہونی چاہیے تھی، جب علمیت نہیں تھی تو ہم نے فون کیا، بھائی یہاں تو راستہ بند ہے، کہا گیا کہ ادھر سے ہے. تو انسان کی جتنی شناخت ہوگی، اس شناخت کے زمرے میں، توجہ کرے، اس معرفت کے زمرے میں اچھا یہ 2 گاڑیاں ہیں، یہ بائک ہے ظاہراً 2458 اور 3355 3365. ہٹا دینے، یہ مزاحم ڈسٹرب کر رہے ہیں. اگر سڑک پہ رکھیے تو ان 2 گاڑیوں کو جن کا ابھی یہ نمبر پڑا تو ان کو ہٹا دیں سڑک سے. ایک اور صلوات بھیجیے. تو معرفت
اگر نہ ہو تو انسان تھکا ہارا نہیں پہنچتا پھر اپنے منزل مقصود تک. لیکن معرفت ہو, شناخت ہو تو منزل مقصود تک پہنچا. لہٰذا اولین فرصت میں ہمیں چاہے کہ قرآن کے سلسلے میں ہماری معرفت بڑھ جائے. کیا معرفت کیسی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, کس لیے ہے. میں اگر آ رہا ہوں ادھر, میں اگر کسی شہر میں جا رہا ہوں تو میں کس لیے جا رہا ہوں, یہ وہ شہر کیا ہے, اس شہر کے لوگ کیسے ہیں, یہ میری معرفت ہو. کس لیے مجھے جانا ہے پہلی معرفت میں. اگر مجھے قرآن پڑھنا ہے تو کس لیے میں پڑھوں قرآن. قرآن میں اگر مجھے فہم و ادراک کرنا ہے تو کس لیے میں قرآن میں فہم و ادراک کروں, کس وجہ سے. تو یہ پہلی شناخت ہے. شناخت کا پہلا مرحلہ کہ مجھے پتہ ہو کہ میرا مطلوب یہ ہے. لہذا قرآن خود اپنا تعارف دلاتا ہے, خود اپنا جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ میں جو ہوں, میں وہ کتاب ہوں, وہ نسخہ ہوں شفا بخش, کہ جس کے بعد انسان کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں. ایسا شفا بخش نسخہ. قرآن کہتا ہے کہ جو میرے پاس بیٹھتا ہے وہ جب اٹھتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے, اور جو مجھ سے بھاگتا ہے تو وہ خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے. نا کتنے ایسے تھے کہ جو قرآن پہ بھی کومنٹ کرتے تھے اور قرآن کو بالکل قرآن کے بارے میں جو سوچ اور فکر بنائی تھی, آج خود آپ ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ موت کی بھیک بھی مانگتا ہے پھر انسان, لیکن اس سے وہ موت بھی نہیں آتی قرآن سے. لہٰذا یہ کتاب ہدایت ہے عزیزان محترم. لہٰذا پہلے مرحلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم شناخت حاصل کریں. جب ہمیں شناخت حاصل ہوگی, شناخت حاصل کرنے کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں آئیں گے. بس پہلا مرحلہ معرفت کا مرحلہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. صحیح مطلوب اور اثر اس کا تبھی نکلے گا, وگرنہ صحیح اثر نہیں نکلے گا. اگر آپ نے اس مائک کو یہاں پہ رکھا ہے, اگر اس مائک کو اٹھا کے آپ وہاں پہ رکھ دیں تو کیا مائک کا اثر نکلے گا؟ وہ کیمرہ جو آپ نے سامنے لگایا, اس کیمرہ کو اٹھا کے اس طرف رکھ دیں آپ, مثلا آپ ان کی طرف اس کو رخ کریں, پھر آپ مثلا اگر لائیو کر رہے تو اس کو لائیو کریں, تو کتنا آپ کا پروگرام دیکھیں گے. یہیں پہ جتنے بھی ہوں گے وہ بھی آپ کو مثلا اس کیمرہ چلانے والے کو کسی اور نظر سے دیکھیں گے. بھائی کیا کر رہا ہے, کیمرہ تو اس طرف اس کو رکھنا چاہیے تھا, یہ مائک تو یہاں پہ رکھنی چاہیے تھی جہاں پہ اسپیکر بول رہا ہے, اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہے, ادھر کیوں اٹھا کے رکھ دیا. بس ہر چیز کا اگر ایک اثر دیکھنا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. اثر حاصل کرنے کے لیے تو یہی صحیح نا. اب ہم نے کیا کیا, قرآن کا اثر کب ہوتا؟ قرآن کا اثر تب ہوتا جب یہ ہماری عملی زندگی میں آتا. قرآن اگر ہماری سوسائٹی میں, ہماری عملی زندگی میں اور ہمارے گھروں میں اگر قرآن آتا, قرآن کا جو ماحول تھا وہ ہمارے گھروں میں بنتا, تو قرآن کا اثر بھی ہم اپنے فیوچر میں, اپنے بچوں میں, اپنے ماحول میں, اپنے سوسائٹی میں اس میں دیکھ پاتے. کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ چونکہ اس کا اثر ہم نے کم کر دیا. اس کو جو مقام دینا تھا وہ مقام نہیں دیا, اس کو ہٹا کے کسی اور مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. مقام کیا تھا قرآن کا؟ مقام یہ تھا کہ افلا یتدبرون القرآن, تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ قرآن تدبر کی کتاب ہے. انا انزلناہ, ہم نے اس کو نازل کیا, کس لیے؟ عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم شعور حاصل کر سکو, تمہارے اندر شعور پیدا ہو. اسی لیے تو ہم نے عربی میں نازل کیا اس کتاب کو. شعور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ شعور میں کیوں نہیں بڑھاوا ہوا, اضافہ ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس زاویے سے اس کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے اس کو اٹھا کے فقط ایک ثواب کا ڈھیر سمجھا. ثواب سمجھ کے ہم قرآن پڑھتے ہیں. کبھی جا کے قرآن کے پاس ثواب نہیں, بلکہ شعور سمجھ کے قرآن کو پڑھو. تب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کتنا بدلاؤ آئے گا. لہٰذا قرآنی طرز زندگی تبھی پیدا ہوتا ہے, تب جا کے توحید بھی ہماری زندگی میں اتر آتی ہے, تب جا کے جو انسان کا حقیقی مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے. تبھی انسان اس حقیقی مطلوب تک پہنچ سکتا ہے جب وہ اس قرآنی طرز زندگی کو اپنا لے. ایک صلوات بھیجے بار محمد والا. بس اگر ہمیں تھکاوٹ نہ ہو, ہمیں
سرگردانی نہ ہو, ہمیں پریشانی نہ ہو, تو پہلی فرصت میں ہمیں معرفت چاہیے کہ جو چیز, جو وسائل لازم ہے کہ ہم شعور قرآن تک پہنچے ان کو ہم سمجھیں. اور دوسرا معرفت کا درجہ جو ہے, جب ہم نے قرآن کی زبان سیکھی کہ قرآن کو کیسے حاصل کرنا ہے, قرآن سے ہم کس طرح سے شعور لے, اس کے بعد ہمارا معرفت کا دوسرا مرحلہ آتا ہے, جس مرحلے میں ہم معرفت کے وہ جو, جب ہم شہر کی زبان جب ہمیں آئی, جس شہر میں ہمیں جانا ہے, اب شہر کے جو بھی مختلف سائٹس ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ان کا اپنا اپنا مقام کہاں پہ ہے. مسجد کس جگہ پہ ہے, ہاسپٹل کس جگہ پہ ہے, اسکول کس جگہ پہ ہے, اسکول میں کیا ہوتا ہے, تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گا. ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے, ہاسپٹل کس لیے بنایا گیا, مسجد کس لیے بنائی گئی. اسی طریقے سے قرآن کی ہر آیت ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کو, اگر قرآن کی یہ آیتیں ہیں, فقہی آیتیں, یہ ہمیں کس مقصد کے لیے بیان کی گئی. اگر قرآن کے جو اخلاقی عناصر ہیں, اخلاقی بود ہے, تو وہ کس لیے بنایا گیا. قرآن کا ہر سورہ ہمیں تبھی سمجھ آئے گا. ہمیں سورہ کوثر پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن سورہ بقرہ پڑھنے میں ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹا سورہ ہے, وہ بڑا سورہ ہے. حالانکہ قرآن میں چھوٹا بڑا نہیں ہے, قرآن ہے عزیزان محترم. لہٰذا یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت تک پہنچ جائیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والا. اس لیے بعض آئے, مثلا شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ بعض افراد ایسے بھی تاریخ میں آئے کہ جنہوں نے پھر, چونکہ وہ زیادہ اس زاویے کو دیکھ رہے تھے کہ قرآن جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا, قرآن کو اگر گھر میں رکھا تو برکتیں ہوں گی, قرآن کو اگر دکان پہ سجا کے رکھا تو برکتیں ہوں گی, قرآن کی آیت اگر گھر کے باہر لگا دی تو کوئی نظر بد نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ ایک دور ایسا آیا کہ ایک گروہ ایسا بنا کہ جس نے کہا کہ اب قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے باقاعدہ طور پہ تاریخ میں ایک ایسا گروہ بنا جس کو اخباری کہا جاتا تھا, اور انہوں نے انکار ہی کر دیا سرے سے کہ قرآن تو نہیں سمجھ سکتے, قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے نازل کی ہے, تو اس کے لیے وہی وہ حکمت ہونی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے, لہذا ہمارے پاس نہیں ہے, ہم تو بشر ہیں. بشر کس طریقے سے اللہ کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ ایسے شبہات اور ایسے دلائل پیش کیے کہ جس کے ذریعے سے پھر سوسائٹی میں آہستہ آہستہ قرآن فہمی کا رجحان کم ہو گیا. حافظ تو بہت بنے, حافظان قرآن کی کثیر تعداد رہی, لیکن جو قرآن کو درک کر سکے اور قرآن کی حقیقت کو سمجھا سکے ان کی تعداد بہت کم رہی. جیسا ہمیں پہلے مرحلے میں یہ ابتدائی درس میں, اس لیے یہ زیادہ پیچیدہ مسائل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, تاکہ ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ جس کے لیے قرآن کو اتارا گیا. لہٰذا پہلے مرحلے میں ہمیں چاہیے کہ قرآنی طرز زندگی کو اپنا جو ہے نا اپنا ماحول بنا لے. ماحول ایسا ہونا چاہیے ہمیں. لہٰذا جو ہمارا طرز زندگی ہے وہ قرآن سے کوسوں دور ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے برکت کا مہینہ ہے. کس لیے برکت کا مہینہ ہے؟ برکت کا مہینہ ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن کے نزدیک جائیں, قرآن کو فہم کر سکیں. رحمت کا مہینہ ہے کس غرض سے؟ کہ ہم قرآن سے رحمتیں حاصل کر سکیں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے کیونکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے. لہٰذا قرآن سمجھنے میں, قرآن کو فہم کرنے میں ہمیں دشواری نہیں ہوگی. باقی دنوں میں ہمارے پاس دل آمادہ نہیں ہے, باقی دنوں میں ہم آمادگی نہیں کر سکے, تیار نہیں ہو پاتے, لیکن اس مہینے میں یہ تیاری ہے عزیزان محترم. لہٰذا کم سے کم اگر ہم جتنا پڑھتے ہیں انہی پڑھی ہوئی آیات پہ اگر ہمارا عملی موقف بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو برکت دیتا ہے. برکت کثرت میں نہیں ہے. برکت کی تعریف جو فرماتے ہیں علامہ تفسیر المیزان میں, علامہ محمد حسین طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں کہ برکت کا مطلب کثرت نہیں, برکت یعنی کم لیکن جس کمی میں مدام ہو, دوام ہو, تسلسل ہو, اور تسلسل کے ساتھ اس کے اثرات
نکلنے لگی، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ برکہ اسی لیے کہتے ہیں، برکہ کہتے ہیں اس چشمے کو یا اس کنویں کو جس کا پانی اندر سے ہی نکل آتا ہے، ابل آتا ہے۔ پانی جتنا بھی آپ پانی نکالو گے پانی اندر سے ابلتا رہتا ہے، جیسے اس کو کہتے ہیں برکہ عربی میں۔ تو برکت بھی اسی سے ہے۔ نہیں، برکت اس میں نہیں ہے کہ آپ کثرت سے قرآن پڑھیں، برکت اس میں ہے کہ آپ اگر کم ہی پڑھ رہے ہیں، آپ 4 ہی آیتیں 10 ہی آیتیں پڑھیں لیکن اس میں غور و خوض کریں، جس طرح سے ہمارے مولانا صاحب نے ابھی چند آیتوں کی تلاوت کی یہاں پہ اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نہ سمجھتے، لیکن جب ترجمہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا تو بہت ساری چیزیں ہمارا دل اور نزدیک ہوا اس قرآن کے ساتھ۔ اب اگر اس مرحلے کے بعد آپ اور اس کی گہرائی میں اترو گے، لہٰذا عزیزان محترم، ہم نے بہت سارے پیجز بنائے ہیں، ہم فیس بک پر بھی ہے، ہر چیز پر ہیں، لیکن قرآن کا جو فیس ہے، قرآن کی جو حقیقت ہے، اس پر کب ہم آئیں گے؟ اگر اس مہینے میں بھی ہم وہی کرنے لگے جو ہم ہر روز کرتے تھے، ہم ہر روز فیس بک پہ اپنا ٹائم صرف کرتے تھے، اگر اس مہینے میں بھی وہی ہم نے صرف کیا تو رحمتیں کہاں گئی، برکتیں کہاں گئی؟ تو تھوڑا نکلنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کی کارگاہ ہے، کارگاہ جو آپ کو اپنی روزمرہ کی روٹین سے نکال کے الہی روٹین بنانے کی آپ کے لیے یہ راستہ ہموار کرتا ہے کہ آپ کے اندر وہ روحانی اور الہی ماحول پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اس قرآنی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا کرے اور واقعی معنوں میں جو قرآن کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ یہ جو یہاں پہ مجلس کا انعقاد ہوا، درس کا انعقاد ہوا، پروردگارہ جو ہم نے کہا اور سنا، پروردگارہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہ ہمارے نوجوان، جوان، یہ چھوٹے بچے، بزرگ جتنے بھی یہاں پہ آتے ہیں، ہماری خواہران، ہمارے برادران، پروردگارہ ان سب کی نیک حاجتوں کو روا فرما۔ پروردگارہ ان سب کی ارواح و اموات کو غریق رحمت فرما۔ پروردگارہ ہماری اموات کو درگزر فرما۔ پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جو بھی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے خادمین جو یہاں پہ ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، پروردگارہ ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو راہ ولایت اور راہ امامت پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ دشمنان دین و اہل بیت، دشمنان ولایت و امامت کو نیست و نابود فرما۔ امریکائی جنایت کار اسرائیلی غاصب کو نیست و نابود فرما۔ رہبر معظم انقلاب اور مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے ہمراہ تمام مراجع کرام اور اساتذہ محترم اور علماء حق کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی جو کاوشیں ہیں ان میں نصرت فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔